والذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر انتظام اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں ہم سب کی شرکت یقیناً ہمارے لیے سعادت اور خوش قسمتی کا باعث ہے۔ میں صمیم قلب سے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ بسائے صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر مرکزیہ ختم نبوت حضرت مولانا مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ان تمام حضرات کی کوششوں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ کی بات ہے، اور اگر کسی بندے کو سٹیج پر بیٹھنے کا شرف بخشا جائے یا پھر سامعین کے سامنے کچھ عرض معروض پیش کرنے کا حکم دیا جائے تو یہ بہت بڑی سعادت بن جاتی ہے، اور میں ان حضرات کا شکر گزار بھی ہوں۔ دراصل میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانا چاہ رہے تھے، لیکن اپنی صحت کے عوارض کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات نے ان کو سفر کرنے سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے حکم فرمایا، یقیناً ہر بدل نعم البدل نہیں ہوتا، اور نہیں بدل مبدل منہ کا صحیح وہ ضرورت پوری کر سکتا ہے، ان کی کمی کی تلافی کر سکتا ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے اس عقیدے کی اہمیت، ضرورت اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششوں کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں آپ نے حضرات علماء کرام سے سنا بھی ہے، اور بعد میں بھی انشاءاللہ حضرات آپ کے سامنے یہی بات ارشاد فرمائیں گے۔ میں مختصر وقت میں چند معروضات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرات علماء کرام اور مشائخ موجود ہیں، اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ تصحیح ضرور فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور کل کائنات کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل فرمایا۔ اگر کوئی بندہ حضرات انبیاء کرام کی تاریخ اور ان کے حالات کا مطالعہ کرے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور ممیزات کا مطالعہ کرے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بنیادی امتیازات کے ساتھ باقی انبیاء کرام سے ممتاز فرمایا تھا، اور وہی بنیادی امتیازات ہی اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لائے تو کئی مرتبہ دنیا والے ان کی تائید نہیں کرتے تھے، ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کی نصرت کا کام نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام کی تائید اور نصرت کے لیے دوسرے انبیاء کرام کو مبعوث فرماتے۔ سورۃ یاسین میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث،
پہلے ہم نے 2 نبی بھیجے لیکن قوم نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ایک تیسرا نبی بھیجا، گویا کہ ایک نبی کی تائید اور تقویت کے لیے دوسرے نبی کو بھیجا، پھر ان 2 کی تائید کے لیے ایک تیسرے نبی کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خود دعا مانگی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، میرے اپنے گھر والوں میں سے میرے لیے کوئی وزیر، کوئی ساتھی متعین کر دے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہارون علیہ السلام بہتر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید اور تقویت کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث فرمایا تو ان کے جانثاروں کی ایک ایسی جماعت دی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا تردد غیر متزلزل ایمان لایا، اور ہر موقع پہ قدم سے قدم ملا کے ہر موڑ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جانثار صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کے تعاقب کے لیے چل پڑے، قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مکہ کی جانب سے کفار نے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے 1000 بندوں پر مشتمل ہر قسم کے اسلحے سے لیس لشکر روانہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارادہ قافلے کا تعاقب تھا، ادھر سے مسلح لشکر سے سامنا کرنا ہوا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں اپنے صحابہ کی رائے لے لوں کہ وہ اس وقت کیا کریں گے میرے ساتھ۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں تو قافلے کے پیچھے روانہ ہوا تھا، ادھر سے کافروں کا لشکر سامنے سے آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پرجوش انداز میں اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا، بہترین خطبہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد پھر بہترین انداز میں وفاداری کا یقین دلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی، وہ بات نہیں کرتے جو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کی تھی کہ اے موسیٰ آپ بھی جائیں، آپ کا اللہ بھی جائے، تم قتال کرو۔ ہم قتال کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہ بات نہیں کر رہے۔ ولیکن نقاتل عن یمینک وعن یسارک وبین یدیک وخلفک، اللہ کے نبی ہم آپ کے دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر جانب سے قتال کریں گے۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بلیغ انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ ہر صحابی کے دل کے جذبات تھے، لیکن الفاظ کا جامہ مقداد بن اسود نے پہنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا خوشی سے چمک اٹھا، صحابہ کرام میں سے ہر بندہ یہ چاہت کر رہا تھا کاش کہ یہ الفاظ میں ادا کرتا اور یہ شرف مجھے حاصل ہو جاتا۔ تو ایسے جانثار صحابہ کے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، نصرت اور تائید کے لیے کسی اور نبی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری بات سمجھ لیں کہ پچھلے انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے پاس اپنا دین کامل نہیں ہوتا تھا، کچھ تو ان کی اپنی تعلیمات ہوتی تھی جس پر قوم عمل کرتی تھی، کچھ تعلیمات کسی اور نبی کی تعلیمات میں سے لے کے اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل عطا کی گئی تھی، انجیل کی تعلیمات مکمل نہیں تھی، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کچھ باتوں میں تورات پہ عمل کرتی تھی، کچھ باتوں میں انجیل پہ عمل کیا کرتی تھی، چنانچہ دین نامکمل ہوتا تھا، کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے ایسا کامل دین عطا فرمایا، ایک بال کے برابر بھی اس دین میں کمی نہیں تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا ہے۔ یہ دین کی تکمیل کی بشارت
یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ایک یہودی نے کہا، بخاری شریف کی روایت ہے، یہودی کہنے لگا آیت فی کتابکم تقرؤونہم لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تمہاری کتاب میں ایک آیت ایسی ہے اگر یہ ہم پر نازل ہو جاتی اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم تو اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کامل مکمل دین عطا فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آنے کے لیے اللہ نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ تیسری بات سمجھ لیں کہ حضرات انبیاء کرام کے حالات کا مطالعہ کریں، ان کی نبوت علاقائی ہوا کرتی تھی، کسی خاص علاقے کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا، کسی اور علاقے میں کسی اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے، حضرت لوط علیہ السلام اسی زمانے میں اپنے علاقے میں تھے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف پر اتارا گیا ہے۔ صحابہ کرام سے جنہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لیں، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ قرآن کو محفوظ رکھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی ایک ایک سنت کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ اور یہ امت قرآن اور حدیث کی حفاظت کے حوالے سے کس قدر حساس ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، ان کے ایک گورنر نے ان کے پاس خط لکھا اور خط کی شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، بسم اللہ میں سین کے دندانے نہیں بنائے تھے، لمبی کش کھینچ کی سین لکھی ہوئی تھی۔ آپ کو پتا ہے اردو میں ہم سین لکھتے ہیں 3 دندانوں کے ساتھ لکھتے ہیں یا لمبی کش کھینچ کے لکھتے ہیں۔ حضرت عمر کے گورنر نے بسم اللہ کی سین لمبی کش کے ساتھ لکھی ہوئی تھی، 3 دندانے نہیں بنائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے خط فوراً بند کر دیا، گورنر کو طلب فرمایا، اپنے پاس بلا کے اچھی طرح اس کو ڈانٹ پلائی کہ تجھے کس نے حق دیا ہے کہ تو قرآن میں تحریف کرتا ہے، وہ تو قرآن میں تحریف کیسے کرتا ہے؟ یعنی امت اتنا بھی برداشت نہیں کرتی کہ بسم اللہ کی سین کے دندانوں کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ آج بھی علماء کرام موجود ہیں، ہم لفظ رحمان لکھتے ہیں اردو میں کھڑی زبر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، الف کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن میں لفظ رحمان لکھا جائے گا تو رحمان کھڑی زبر کے ساتھ تو لکھ سکتے ہیں، الف کے ساتھ لکھنا یہ ایسا ہے جیسا کہ قرآن کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس قوم کے علماء نے، محدثین نے، حضرات صحابہ کرام نے قرآن کو محفوظ رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ رکھا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، برطانیہ میں ایک گویہ مسلمان ہوا جس کا نام یوسف اسلام رکھا گیا۔ یوسف اسلام لندن کے بڑے چوک پہ کھڑا ہو گیا اور پوری عیسائی دنیا کو چیلنج کر دیا، عیسائیوں میرے ہاتھ میں یہ انجیل ہے، میرے ہاتھ میں یہ انجیل ہے جو 500 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، یہ دوسری انجیل ہے 100 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، یہ تیسری انجیل ہے پچھلے سال کی چھپی ہوئی ہے، تینوں انجیلوں میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ قرآن ہے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا، یہ دوسرا قرآن ہے 100 سال پہلے کا لکھا ہوا، یہ تیسرا قرآن ہے جو پچھلے سال کا چھپا ہوا ہے۔ تینوں قرآنوں میں ایک بال کے برابر بھی فرق موجود نہیں ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، سنتوں کو، احادیث کو محفوظ کیا گیا، اور ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی حدیث مل گئی انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، جہاں سے کوئی حدیث ملی لکھنا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ احادیث کی جانچ پرکھ کا کام بڑے ماہر محدثین نے کیا ہے۔ ایک ایک حدیث کے ایک ایک راوی کے حالات پہ ڈیرے ڈال کے اچھی طرح تحقیق و تفتیش کے بعد ان لوگوں نے احادیث کے ذخیرے جمع کر لیے ہیں۔ چنانچہ آج حضرات علماء کرام کو پتا ہے کہ اسماء الرجال کا فن، جن میں محدثین کے حالات زندگی کو لکھا گیا ہے اور جمع کیا گیا ہے، اس فن میں 3 لاکھ محدثین کے حالات زندگی اس امت کے پاس محفوظ ہیں۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई गोशा इस उम्मत से मख्फी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना जागना, उठना बैठना, नशिस्त बर्खास्त, शादी गमी, आप घर में कैसे होते थे, आप बाजार में कैसे होते थे, मस्जिद में कैसे हुआ करते थे, मैदान जंग में दुश्मनों के साथ कैसे हुआ करते थे। मेरे भाइयों, मैं दावे से ये बात करता हूं, आज वो बेटा जो अपने बाप के साथ जिंदगी की 30 साल एक घर में गुजारता है, पूरा दिन बाप बेटा इकट्ठी दुकान पे बैठते हैं, शादी गम्मी में इकट्ठी शिरकत करते हैं, जुम्मा ईद के लिए बाप बेटा इकट्ठे जाते हैं, लेकिन वो बेटा अपने बाप के बारे में इतना कुछ नहीं जानता जितना आज उम्मत का एक आलिम 14 सदियां पहले आने वाले अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानता है। महफूज कर दिया है इस दीन को उम्मत के उलमा ने। तो साबका अंबिया किराम की तशरीफ ले जाने के बाद दीन में तगय्युर तबद्दुल हो जाता था, तो एक और नए नबी की जरूरत होती थी, लेकिन चूंकि हमारी नबी के दीन में किसी किस्म का तगय्युर तबद्दुल नहीं हो चुका, किसी और नबी के आने की जरूरत नहीं रही। और आखिरी बात मैं अर्ज करूं कि साबका अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाते थे, उनका दीन चूंकि एक खास जमाने के लिए होता था, उस जमाने तक की जरूरियात को पूरा करता था, लेकिन जब वो जमाना गुजर जाता था, नित नए मसाइल सामने आते थे, तो उन मसाइल का जवाब उस दीन में नहीं होता था, क्योंकि वो दीन होता ही महदूद वक्त के लिए था। चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत की सुबह तक के लिए है, आपका दीन क़यामत की सुबह तक के लिए है। क़यामत की सुबह तक जितनी भी नए नए मसाइल यहां पे नमूदार होंगे, साइंस ने तरक्की कर ली, इंसान चांद पे चढ़ गया, जदीद उलूम का दौर है, नए नए फितने रूनुमा होने वाले हैं, लेकिन कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जदीद साइंसी तरक्की के दौर में ये एक मसला है, इस मसले का कोई हल शरीयत में मौजूद नहीं है, कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है, फुक़हा ने इसका हल नहीं बताया, या आज की मुफ्तियान इसका हल नहीं बता सकते। बिल्कुल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को ऐसा नाजिल फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ऐसी जामियत है कि आज के दौर में पेश आने वाले मसाइल के इशारात आज से 14 सदियां पहले मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे। आज के दौर में पेश आने वाले मसाइल के इशारात 14 सदियां पेश आने पहले नाजिल होने वाले कुरान पाक में मौजूद हैं। लिहाजा नित नए मसाइल में हम उलमा की तरफ रुजू करते हैं। इंसान हैरान रह जाता है कि यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के बाद किसी और नबी के लिए कोई दरवाजा खुला नहीं छोड़ा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों की जमात के साथ मिलकर 6 लाख मसाइल मुरत्तब फरमाए हैं, कुरान और हदीस से इस्तिंबात किया है। कोई जरूरत ही नहीं है, क़यामत की सुबह तक मेरे नबी की नबूवत बाकी रहेगी। यही अकीदा खत्म नबूवत।